खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस एडवेंट सीरीज़ के सफ़र में, जिसमें हमने खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से सीखा और अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार किया, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे रखा और इस लायक किया कि हम इस सफ़र को लगातार जारी रख सकें। और हम सब जानते हैं कि आज की रात जो है 24 की रात, जितने लोग भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इस रात को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, खुदावंद की हम्द के गीत गाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फरिश्तों ने आसमान में खुशी मनाई और गडरियों को बशारत दी। उसी तरह से हम जितने मसीही हैं खुदावंद यीशु मसीह की हम्द व तारीफ़ के गीत गाते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं कि वो हमारी खातिर इंसान बनकर इस दुनिया में आया और हमारे लिए निजात के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज की जो हमारे पास तलावत है कलाम मुक़द्दस में से, वो मीका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत से 5वीं आयत तक है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम इफ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मज़दर ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि ज़च्चा दर्द ज़े से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। खुदावंद आज की तलावत के वसीले से हम सबों को कसरत के साथ बरकत बख्शे। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने अहद नामे में हमें बहुत सारी ऐसी पेशनगोइयाँ मिलती हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और मौत के बारे में हमें आगाह करती हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब हम पेशनगोइयों की बात करते हैं तो यसाया हमें बताता है 7वें बाब की 14वीं आयत में कि वो कुंवारी से पैदा होगा, और फिर उसके बाद वो इसी हवाले के मुताबिक ही हमें पेशनगोई मिलती है। 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। और फिर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मीका जो है वो हमें ये बताता है कि वो कहाँ पैदा होगा, और जो हवाला हमने अभी तलावत किया उसमें हमने वाज़े तौर पर इस बात को जाना कि मीका मुकम्मल तौर पर उस जगह का नाम बताता है। और इसी हवाले को जब हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब और 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसी हवाले का ज़िक्र मिलता है। और जब हेरोदिस बादशाह परेशान हुआ, घबरा गया, तो लिखा है कि उसने सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। और हम देखते हैं कि जैसे यसाया हमें बताता है कि वो कुंवारी से पैदा होगा और हमें एक बेटा बख्शा गया,
اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم میکا کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں جگہ کا بتاتا ہے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوگا۔ اور جب ہم اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں تو اسرائیل میں 2 بیت لحم تھے، ایک زبولون میں تھا، اسی لیے نبی جو ہے وہ یہاں پر بیت لحم کا پورا نام لیتا ہے، کیونکہ یہ بیت لحم جو ہے یہ یہودا کے علاقے میں ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور چھوٹا سا گاؤں ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کا گاؤں بھی یہی تھا۔ خدا نے ایک معمولی سے گاؤں کا انتخاب کیا جسے بنی اسرائیل کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے یسی نے داؤد کو اہمیت نہیں دی تھی۔ بے شک وہ اس کا باپ تھا، لیکن اس نے داؤد کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب سیموئیل خدا کے حکم کے مطابق یسی کے گھرانے میں جاتا ہے تو یسی اور داؤد کے بھائیوں نے داؤد کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ اسے بھول ہی گئے۔ لیکن خداوند نے داؤد کو اپنے دل کے موافق کہا، اور سیموئیل نے جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ داؤد بھی ان کا ایک بیٹا ہے۔ خدا نے اس گاؤں کے لوگوں کی پست حالی پر نظر کی، اور بیت لحم کو اس کے نام کے مطابق، جیسا کہ اس کے نام کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور پھر افراطہ کا مطلب ہے پھلدار، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے لوگ اس زندگی کی روٹی کو کھاتے ہیں اور ان پھلوں میں سے پیتے ہیں۔ وہ داؤد کی نسل سے آ کر چوپان بنا، جس نے اپنی بھیڑوں کی فکر کی اور اپنے لوگوں کی سلامتی بن کر آ گیا۔ خدا میکا کی معرفت بتاتا ہے کہ وہ ابدی حکمران ہوگا جو ان کو غلامی سے نجات دلا کر آپ ان کی سلامتی ہوگا، اور میکا بتاتا ہے کہ وہ خدا کا خادم ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے لیے آئے گا۔ ہمارے نجات دہندہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے خادم کے طور پر ظاہر ہوا، جبکہ اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ اور ان چند آیات میں سے جو ہم نے تلاوت کی وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد، جائے پیدائش اور آنے کے مقصد اور اس کے ازلی ہونے کی بابت ہمیں بتاتا ہے۔ جیسے یسایہ نے کہا کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اسی طرح سے یہاں پر میکا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہی بزرگ ہے اور وہی ہماری سلامتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور خدا نے اس کو اس دنیا میں لانے کے لیے ایک حقیر سے چھوٹے سے گاؤں کا انتخاب کیا، اور اس کی پیدائش کے لیے ایک چرنی کا انتخاب کیا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی جگہ کو منتخب کیا گیا، کیونکہ خداوند کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے لیے کچھ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری ذہنی سوچ ہے کہ یہ جگہ چھوٹی ہے اور یہ جگہ اچھی ہے، لیکن خداوند کی نظر میں ساری جگہیں اور جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ سب اچھا ہے اور سب برابر ہے۔ ہمارا خداوند عظیم خدا ہے جس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے نجات حاصل کر کے اس کی سلامتی میں زندگی بسر کر سکیں۔ اور ہم نے اپنے اس سفر میں جانا کہ خدا کس طرح سے ہماری امید ہے، کس طرح سے ہمارا اطمینان اور سکون ہے، کس طرح سے ہماری خوشی ہے، اور کس طرح سے اس کی محبت ہمارے دلوں میں آ کر دوسروں کے لیے محبت کے لیے ہمیں اکساتی ہے۔ ہم نے اس سفر میں یہ سارا کچھ جانا، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اگر وہ ہم سے محبت نہ رکھتا ہوتا تو کبھی بھی اپنے اکلوتے کو ہمارے لیے قربان نہ کرتا۔ اس لیے جب ہم اپنے اس سفر کے اختتام پر ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ کیا ہم نے اس سے کچھ استفادہ حاصل کیا، کیا ہم نے اس میں سے سیکھا، اور کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال میں لائیں گے۔ کاش کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ جو کچھ ہم خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل بھی کریں۔ خداوند اپنے پاک روح کے وسیلے ہم سبوں کی مدد اور رہنمائی کرے اور لگاتار ہمارے ساتھ رہ کر وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنائے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ آپ سبوں کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ خداوند ہم سبوں کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ برکت بخشے، آمین۔